میرے دوستو، یہ جو احادیث پاک پڑھی جا رہی ہیں، یہ رسالت مآب علیہ السلام کے دور اقدس میں دو طرح کی یاد کر کے صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ یا ضبط بالکتابہ ہے یا ضبط بالصدر ہے۔ ضبط بالصدر کا معنی انہوں نے حفظ کیا ہے حدیث کا، اور ضبط بالکتابہ کا معنی کچھ لوگوں نے لکھا بھی تھا، معتد بھی ہی حصہ لکھا بھی گیا ہے لیکن اکثر حفظ پر تھا۔ اور لکھنے کا بھی ایک واقعہ عرض کر دوں، سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 کتاب العلم باب کتابت العلم، امام سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، کل شیء اکتبہ اسمعہ من رسول اللہ، حضور سے جو حدیث سنتا میں اس حدیث کو لکھ لیتا۔ جب ہر چیز لکھنے لگا، فنہتنی قریش، مجھے قریش کے اجلہ صحابہ نے روکا اور فرمایا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کہ رسالت مآب علیہ السلام کبھی غصے میں کچھ فرما دے، بطور انسانی فطرت کے کچھ فرما دے، تو ہر بات لکھ لیتے، غصے والی بھی، پیار والی بھی، نرمی والی بھی، گرمی والی بھی، ہر بات لکھ لیتے۔ یوں نہ لکھا کر، کہتے فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں اس طرح کے لکھنے سے رک گیا، فَذَكَرْتُ أَوْ قَالَ فَذُكِرَ، حضور کی خدمت میں یہ بات عرض ہوئی کہ عبداللہ کو روک دیا گیا ہے، وہ پہلے آپ کے فرامین اور احادیث کو لکھ لیتا تھا، اب منع کر دیا گیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ سنو، اللہ کے رسول نے بلایا، حضرت عبداللہ کو قریب بٹھایا اور اشارہ فرمایا اکتب فاؤما بیسبعیہ لا فی، یہ بچے تازی یہ کتابیں پڑھ کے بیٹھے ہیں۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اپنے منہ مبارک کی طرف، فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، کہ عبداللہ لکھ لے، یہ نہ ڈر کے غصے میں کیا بولوں گا، پیار میں کیا بولوں گا، میرے رب کا پہرا ہے زبان پر، جب بھی بولوں گا حق بولوں گا، جب بھی بولوں گا حقیقت بولوں گا، سچائی پر مشتمل جملہ ہوگا، وہ غصہ ہو، وہ پیار ہو، یا وہ عام حالات ہو۔ یوں پیغمبر کے صحابہ نے لکھا، جمع کیا، آج ہم تک پہنچا ہے۔